عید پر بیوی کو عیدی یا جیب خرچہ دینے کا شرعی حکم۔ اگر کوئی شوہر عید پر اپنی بیوی کو جیب خرچ یا عیدی نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ مرد حضرات عید الفطر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً رمضان المبارک عاشقان رمضان کے لیے نہایت ہی خوشی کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مبارک ماہ کے رخصت ہونے پر کئی عشاق کے دل غم میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے شکرانے میں ایک خوشی کا موقع بھی عطا فرمایا جسے عید الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک اہم اسلامی مذہبی تہوار ہے۔ اسے مسلمان یکم شوال کو جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ نیز عید عربی زبان کا لفظ ہے اور اسے خوشی، فرحت وغیرہ کے معنی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس دن روزہ رکھنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ مسلمانوں میں عید الفطر منانے کے مختلف انداز پائے جاتے ہیں، مثلاً عید کے موقع پر نئے کپڑے پہننا، گھروں میں لذیذ اور طرح طرح کے کھانے بنوانا، رشتہ داروں یا دوستوں سے ملاقات کے لیے جانا اور بیرون ملک سے آ کر اپنے والدین کے ساتھ عید منانا وغیرہ۔ لیکن ان سب معمولات کے ساتھ ساتھ عید کے موقع پر عیدی لینے اور دینے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ماں باپ اپنے بچوں کو عیدی کے طور پر پیسے دیتے ہیں۔ اسی طرح بچے بڑے بہن بھائیوں سے بھی عیدی طلب کرتے ہیں، نیز دیگر رشتہ داروں کے بچوں کو بھی عیدی پیش کی جاتی ہے۔ اسی طرح شادی شدہ بیٹی کے گھر عیدی بھجوانے کا بھی رواج پایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بیٹیوں سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس موقع پر بعض ناخوشگوار معاملات ہو جاتے ہیں جن سے سب کو بچنا چاہیے، اور وہ یہ کہ عیدی ملنے کے بعد خواتین ایک دوسرے سے اس عیدی کا تذکرہ کرتی ہیں اور مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے کہ میرے گھر والوں نے تو مجھے اتنا سارا سامان بھیجا، تمہیں کتنی عیدی ملی اور تمہارے گھر والوں نے تمہیں عیدی میں کیا دیا۔ یاد رکھیے اس طرح کے سوالات دوسری اسلامی بہن کو پریشان کر سکتے ہیں، حالانکہ ہمارا رویہ اس کے برعکس ہمدردانہ اور دوسری اسلامی بہنوں کی خیر خواہی والا ہونا چاہیے۔ جسے جو بھی عیدی ملے اسے اس پر راضی اور خوش رہنا چاہیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی ضرور مد نظر رہے کہ عیدی دینا کوئی واجب یا لازمی نہیں، لہٰذا والدین یا دیگر رشتہ دار جو بھی عیدی دیں اگر وہ اپنے خوشی اور استطاعت سے دے سکتے ہیں تو بے شک دیں، لیکن اس کے لیے خود کو مشقت میں ڈالنے یا خود پر جبر کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، اور جسے عیدی نہ ملی تو وہ بھی ناراض نہ ہو اور نہ ہی دل چھوٹا کرے۔ نیز سسرال والوں کو اور بالخصوص ساس کو چاہیے کہ اس معاملے میں بھی اپنی بہو کو پریشان نہ کریں، بلکہ آپس میں محبت سے رہیں، انشاءاللہ عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ کبھی بیوی کو ہدیہ اور تحفہ دیا کریں، شوہر وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو تحفہ دیتا رہے۔ ہم نے تجربے سے یہ بات دیکھی ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے اور نکاح کا انتظار ہوتا ہے تو اس وقت منگیتر کو اتنے تحفے بھیجے جاتے ہیں کہ بھرمار کر دیتے ہیں، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو سال بعد بھی تحفہ دینا یاد نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بیوی کو وقتاً فوقتاً چیزیں لے کر تو دینی ہی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ خود کہے، آپ ہی پہل کر کے اس کی ضرورت کی چیز تحفے میں دے دیں۔ اپنے ذہن میں سوچیں کون سی ایسی چیز ہے جو اس کی ضرورت یا کون سی چیز وہ زیادہ پسند کرتی ہے، اور یقین جانیں اگر وہ چیز آپ خود لے آئیں تو بیوی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ بیوی نے لڑائی جھگڑا کر کے کوئی کپڑے بنوا لیے یا زیور بنوا لیے، اس طرح آپ نے ہزاروں روپے خرچ بھی کیے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر بغیر کہے، بغیر مانگے، اپنی محبت سے آپ نے معمولی سی چیز بھی بیوی کو تحفے میں دی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گی۔ یاد رکھیں کوئی نہ کوئی چیز بیوی کو تحفے میں دینا گھر میں محبت کی فضا قائم کرتا ہے۔ موجودہ دور میں زوجین انتشار و اضطراب، قلق و بے چینی کا شکار ہیں۔ ان کا یہی سبب ہے کہ انہوں نے ان اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے یا انہیں اپنی مرضی کے مطابق کر لیا ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ درج بالا قدریں بیش بہا اخلاقی قدریں ہیں۔ اگر زوجین اسے اختیار کر لیں تو ان کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی اور گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی جگہ امن و سکون اور خوشحالی کی فضا چھائی رہے گی۔ اس طرح دنیا کے دکھوں اور صدموں سے ہمیں چھٹکارا ملے گا اور ہماری زندگی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ شوہر کے لیے مستحب ہے اور یہ اس کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ واجب نفقہ کے علاوہ بھی حسب حیثیت کچھ رقم جیب خرچ کے لیے بیوی کو دیتا رہے۔ تاہم واجب نفقہ کے علاوہ جیب خرچ دینا شوہر پر لازم نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہو تو تبرن دل جوئی کے لیے دے دینا چاہیے، اور اگر استطاعت نہ ہو تو نہ دینے میں بھی حرج نہیں ہے، جبکہ بیوی خود برسر روزگار ہو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس فرماتے ہیں بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے۔
اس کی تعداد اپنی بیوی اور اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ جیب خرچ دینے کی واقعی ضرورت ہے۔ مذکورہ عنوان کے تحت حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چونکہ دینی اور دنیاوی مصارف اخراجات کی حاجت اکثر واقع ہوتی رہتی ہے اور عورتوں کے پاس اکثر جداگانہ مال نہیں ہوتا، اس لیے مردوں کو مناسب ہے کہ نفقہ واجبہ اور مہر کے علاوہ حسب حیثیت کچھ خرچ ایسے مواقع کے لیے علیحدہ بھی دیا کریں۔ شریعت نے شوہروں پر جو چیز لازم کی ہے وہ گھر اور بیوی بچوں کا خرچ ہے۔ مثلاً بیوی بچوں کو گھر کی سہولت میسر کرنا، بھلے کرائے پر ہی ہو، نان نفقہ یا راشن کے جسے ہم گروسری کہتے ہیں اس کا خرچ اٹھانا، تو گھر کھانے پینے کا سامان اور کپڑا لتا تو ان کا ذکر تو قرآن مجید میں آ گیا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مزید یہ کہ اگر خاوند صاحب حیثیت ہے تو بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق سواری مثلاً بائک ہی کیوں نہ ہو وہ بھی مہیا کرے، اور خادمہ بھی کہ جسے میڈ کہتے ہیں۔ سنت اور صحابہ کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں بیویوں کو مہیا کی جاتی تھیں۔ اگر گاڑی کی استطاعت ہے تو خاوند کو گاڑی کی سواری مہیا کرنی چاہیے، اور میڈ بھی اپنی استطاعت کے مطابق رکھ کر دے، جیسا کہ اس زمانے میں غلام اور لونڈیاں ہوتی تھیں جو بیویوں کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ تو میاں بیوی کے حقوق دو طرح سے ثابت ہوتے ہیں، ایک شریعت سے اور دوسرا عرف سے۔ تو شرعی نصوص میں تو بیوی پر خرچ کرنے کے حوالے سے ان حقوق کا تذکرہ ہے، البتہ عرف کے لحاظ سے کچھ اور حقوق بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ شوہر یوٹیلیٹی بلز مثلاً بجلی، گیس، پانی وغیرہ کی ادائیگی کرے، اس کے علاوہ بیوی کو ماہانہ پاکٹ منی دے اپنی استطاعت کے مطابق کہ جس سے وہ اپنے میک اپ کا سامان خرید سکے یا اسے صدقہ کر کے نیکی کما سکے، یا کوئی ایسی چیز خرید سکے جو عام طور پر شوہر سے اسے روٹین کے خرچ میں نہیں ملتی ہے۔ اب یہ پاکٹ منی کتنی ہونی چاہیے؟ تو یہ چونکہ شرعی حق نہیں ہے بلکہ عرفی حق ہے، لہٰذا اس کا تعین بھی عرف سے ہی کرنا چاہیے۔ مجھ سے پوچھا جائے تو شوہر کی تنخواہ یا کمائی اگر اچھی ہے یعنی لاکھوں میں ہے تو بیوی کو عشر یعنی 10واں حصہ پاکٹ منی دے۔ مثلاً جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے تو وہ 20,000 تو پاکٹ منی نکالے، اور اگر اس کی تنخواہ اچھی نہیں ہے تو نصف عشر کر لے یعنی 20واں حصہ پاکٹ منی دے۔ مثلاً جس کی تنخواہ 20,000 ہے تو وہ 1,000 پاکٹ منی تو نکالے۔ شوہروں کو اس پر چین بجین نہیں ہونا چاہیے کہ ایک اور خرچ ہمارے ذمہ ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیویوں کے کچھ عرفی حقوق ہیں تو شوہروں کے بھی کچھ عرفی حقوق ہیں، مثلاً یہ کہ اس کی بیوی اس کے والدین یعنی اپنے ساس سسر وغیرہ کا کرے۔ شوہر بیویوں کے عرفی حقوق پورے کریں گے تو امید ہے کہ بیویاں بھی ان کے عرفی حقوق پورے کریں گی۔ واضح رہے کہ شوہر پر شرعاً بیوی کا نان نفقہ واجب ہے، اور نان نفقہ سے مراد بقدر کفایت کھانے پینے، کپڑے اور مکان کا انتظام کرنا ہے۔ نان نفقہ کے علاوہ الگ سے جیب خرچ شوہر پر لازم نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ نان نفقہ کے علاوہ بھی الگ سے بیوی کو جیب خرچ دیا جائے جس کو وہ اپنی مرضی سے جائز کام کے لیے خرچ کر سکے۔ صورت مسئولہ میں اگر شوہر اپنی بیوی کے نان نفقہ بقدر کفایت کھانے پینے، کپڑے اور مکان کا انتظام کرتا ہو تو شوہر پر شرعاً بیوی کو الگ سے جیب خرچ دینا لازم تو نہیں ہے، البتہ رہائش، کپڑے اور کھانے کے علاوہ بھی بیوی کی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے اچھا یہی ہے کہ اس کو الگ سے ماہوار کچھ جیب خرچ بھی دیا جائے جس کو بیوی اپنی مرضی سے اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتی ہو۔ بیوی اس کو اپنے نان نفقہ کا حصہ سمجھ کر مطالبہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ شوہر اگر نہیں دیتا تو اس کو شرعاً اسے ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ ہر شخص اپنی جائیداد و املاک کا تنہا مالک ہوتا ہے، اور وہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ صورت مسئولہ میں اگر سائل اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کرتا ہے تو شرعاً اس کو اختیار ہے کہ اپنے مال کو جائز طریقے سے جہاں چاہے خرچ کرے، لہٰذا اگر وہ اپنی بہنوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے شرعاً اس طرح کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ بہنیں شادی شدہ ہوں، لیکن اگر وہ بیوی بچوں کے نان نفقہ کا بقدر کفایت کھانا پینا، کپڑے اور مکان کا انتظام نہیں کرتا تو اس پر لازم ہے کہ پہلے بیوی بچوں کا نان نفقہ ادا کیا کرے، پھر اگر اس کے پاس مال بچتا ہے تو اس کو بہنوں پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ بیوی کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ لازم ہے، اور بچوں کے پاس اگر اپنا ذاتی مال ہو تو ان کا نان نفقہ ان کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ان کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو تو لڑکوں کا نان نفقہ اس وقت تک والد کے ذمہ لازم ہے جب تک لڑکے کمائی کے قابل نہ ہو جائیں۔ جب کمائی کے قابل ہو جائیں گے اور کمائی شروع کر دیں گے تو ان کا نان نفقہ خود برداشت کریں گے، اور لڑکیوں کا نان نفقہ ان کی شادیوں تک والد کے ذمہ لازم ہے۔ بہن بھائیوں کا نان نفقہ تب بھائی پر لازم ہوتا ہے جب ان کا اپنا کوئی ذاتی مال نہ ہو، بھائی کمائی کے قابل نہ ہو، ان کے اصول، فروغ، اولاد اور آباء میں سے کوئی صاحب حیثیت موجود نہ ہو، ورنہ تو نان نفقہ ان پر ہوگا، بھائی پر لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بہنیں شادی شدہ نہ ہوں، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کا نان نفقہ شوہروں کے ذمہ ہے، اور ان پر خرچ کرنے والے بھائی کے پاس اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے نان نفقہ سے زائد مال بھی موجود ہو۔ اگر زائد مال نہ ہو تب بھی بھائی پر بہنوں اور بھائیوں کا نان نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس السرا فرماتے ہیں، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اس کو کچھ رقم ایسی بھی دے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکے، اس کی تعداد اپنی بیوی اور اپنی حیثیت کے موافق ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔